الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بزرگان محترم برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو حج سے متعلق ہی کچھ باتیں عرض کی تھی اور زیادہ تر ان آیات و احادیث کی روشنی میں بات کی گئی تھی جو پچھلے جمعہ کے عربی کے خطبے میں آئی ہے۔ آج بھی وہی خطبہ دوبارہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ عربی میں، اور اسی میں جو ہدایات آئی ہیں انہیں سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر فرض ہے بیت یعنی بیت اللہ کا حج۔ حج البیت، حج اور حج عربی زبان میں دونوں طرح آتا ہے، حج بھی کہتے ہیں عربی زبان میں اور حج بھی کہتے ہیں، اور حجہ بھی کہتے ہیں اور حجہ بھی کہتے ہیں، کئی لفظ ہیں حج کے لیے۔ اسی واسطے جس مہینے میں حج ہوتا ہے اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، ذو الحجہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، حج والا مہینہ۔ ذو الحجہ کا معنی ہے حج والا مہینہ، اور حج اور حج کے معنی بھی حج کے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اللہ رب العالمین کا یہ گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کا حج ہے، اور فرمایا کہ بیت اللہ کا حج ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، قدرت رکھتے ہوں، یعنی جسمانی قدرت بھی رکھتے ہوں کہ ایسے لاچار بالکل معذور نہ ہو کہ سفر نہ کر سکے، اور ایسے فقیر اور مسکین نہ ہوں کہ ان کے پاس اس سفر کے خرچ کا پیسہ نہ ہو۔ جس کے پاس اتنی جسمانی قوت ہے کہ وہ سواری پر سفر کر سکتا ہے اور اتنے پیسے ہیں کہ خرچہ بنیادی ضرورت کا خرچہ کر سکتا ہے، حج اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اچھا، حج فرض ہو جاتا ہے۔
ایک بات اور بھی یاد رکھیں، حج بیت اللہ فرض ہے، اور جو شخص حج کو جائے اور مدینہ طیبہ حاضر نہ ہو، تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری نہ دے، تو یہ بھی بڑی محرومی کی بات ہے۔ لیکن خوب یاد رہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت جسمانی اور اتنی قدرت مالی طور پر ہے کہ وہ حج تو کر سکتا ہے، مکہ مکرمہ، مزدلفہ، منی، عرفات کے جو اعمال ہیں فرض وہ ادا کر سکتا ہے، فرض اور واجب، لیکن اتنے پیسے نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ بھی جا سکے، یا اتنی قدرت جسمانی طور پر نہیں ہے کسی وجہ سے کہ مدینہ طیبہ بھی حاضری دے سکے، تو حج اس پر بھی فرض ہو جاتا ہے، حج اس پر بھی فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بات مسئلہ یاد رکھنے کا ہے۔ آج کل حکومتیں اور حج گروپ جو پرائیویٹ ہیں وہ پورے اعمال حج کا پیکج بتاتے کہ اتنے روپے میں ہے، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، اس میں مدینہ طیبہ کا سفر اور وہاں کی رہائش، وہاں کا قیام و طعام، اس کا خرچہ بھی شامل ہوتا۔ لیکن اگر کسی کے پاس سب کے پیسے ہیں تو نور علی نور، وہ ضرور دونوں جگہ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مگر حج کر سکتے، اتنے پیسے ہیں، قدرت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو حج فرض ہو جائے گا اس کے اوپر، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، فریضہ کے ترک کرنے کا تارک ہو جائے گا۔ یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سب مسلمانوں کو وہاں ادب اور احترام اور تقوی کے ساتھ حاضری کی توفیق دے۔ بہت سے لوگ حج کو ٹلاتے رہتے ہیں، جب حج فرض ہو جائے تو اس کو ٹلانا جائز نہیں۔ جب جسمانی قوت اتنی موجود ہے، مالی قدرت بھی اتنی موجود ہے کہ سفر حج کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو سال حج کا آئے اس قدرت کے بعد، اسی میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ حج کرے۔ ہاں، حکومت کی طرف سے کسی وجہ سے اجازت نہ ملے وہ دوسری بات، مجبوری ہو جائے گی، تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اگلے سال آپ نے حج کر بھی لیا تو حج تو ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا، انشاءاللہ پورا ملے گا، لیکن جو تاخیر آپ نے کی اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی کہ آپ نے تاخیر کیوں کی، تاخیر سے کیوں آئے ہمارے دربار میں، اور اس پر معاوضہ ہوگا۔ امید تو یہ ہے کہ جب حج کرے گا تو پچھلے سب گناہ معاف ہوں گے تو یہ تاخیر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن بہرحال اگر معاف نہ کیا معاوضہ ہوگا اس بات، اس واسطے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پچھلے جمعہ کو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں حج کو مؤخر کرتے رہتے، ذرا مکان بن جائے پھر چلے جائیں گے، فلاں کاروبار ہم نے کیا وہ پھر چلے جائیں گے، فلاں کارخانہ بنانا شروع کیا وہ بیچ میں ہے، اس کو جب مکمل ہو جائے گا پھر چلے جائیں گے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، جب شادیوں سے فارغ ہو جائیں گے پھر چلے جائیں گے۔ خوب سمجھ لیجئے یہ دنیا کے دھندے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جب ملک الموت آئے گا تو یہ سارے دھندے چھوڑ کر اچانک جانا پڑے گا۔ ملک الموت یہ نہیں سوچے گا، پوچھے گا کہ تمہارا کام پورا ہو گیا نہیں ہو گیا، وہ تو جو وقت اس کو ملا ہے اس کے اندر ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں کرتا۔
تو تاخیر یہ کرنا کہ شادی ہو جائے، فلاں ہو جائے، دنیا کے دندے کبھی ختم نہیں ہوتے، مرتے دم تک کچھ نہ کچھ دھندا چلتا رہتا۔ ان دھندوں کو چھوڑ کر ہی جانا چاہیے، حج کے لیے بھی ان دھندوں کو چھوڑ کر جانا چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے نکلے۔ اب تو حج بہت آسان ہو گیا ہے، جب یہ سہولتیں نہیں تھی اب سے تقریباً 200-300 سال پہلے تک ہندوستان کے لوگ 6 مہینہ ان کو حج میں لگتے تھے۔ بادشاہوں کی شہزادیاں جو حج کو جاتی تھی، شہزادے جاتے تھے، تقریباً ان کا 1 سال لگ جاتا تھا جانے اور آنے میں، بادشاہوں کا بھی اور عوام کا بھی اتنا ہی لگتا تھا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ بہت سے لوگ تو 8-10 دن کے اندر ہی واپس آ جاتے، اور عام طور سے سرکاری انتظام میں جو حج میں جاتے ہیں 40 دن کے اندر اندر یہ سارا سفر اللہ تعالیٰ کروا دیتے۔ تو یہ دھندے کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان دھندوں کو چھوڑ کر ہی جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو معاوضہ ہوگا، سوال ہوگا۔ ایک بات اور بھی پتہ نہیں کیوں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دی ہے کسی نے، اور کثرت سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے حج نہیں کیا تو کیا ہمارے لیے حج کرنا جائز ہے؟ ہماری والدہ نے حج نہیں کیا تو ہمارے لیے کیا حج کرنا جائز ہے؟ پتہ نہیں کیوں پوچھتے ہیں لوگ۔ کوئی باپ کا فریضہ الگ ہے، تمہارا فریضہ الگ ہے۔ باپ نے اگر نماز نہیں پڑھی تو کیا تمہارے اوپر تم نماز نہیں پڑھو گے؟ باپ نے اگر روزہ نہیں رکھا تو کیا تم روزہ نہیں رکھو گے؟ باپ نے اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی تو تم کیا تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے؟ باپ ہو یا ماں ہو، اگر ان کے اوپر حج فرض ہے وہ اپنے فریضے کی ذمہ دار ہیں، اور ان کی ادائیگی میں جو کچھ آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں، بہت ضرور کریں، مالی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ لیکن اس وجہ سے مؤخر کرنا کہ کیونکہ ابا جان نے حج فرض ادا نہیں کیا اور اماں جان نے فرض ادا نہیں کیا تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بیٹا ہو کر حج کر کے چلا آؤں، یہ بالکل شیطانی غلط ہے، شیطانی خیال ہے، ہرگز نہیں۔ جب آپ کا حج فرض ہو گیا ہے تو اپنا حج بھی کیجیے، اور اللہ نے قدرت اگر دیے کہ ماں باپ کو بھی ساتھ لے جا سکے تو نور علی نور، اس سے بہتر تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی بھی خدمت کریں، حج بھی کروائیں، ماں باپ کا بڑا حق ہے۔ ایک نظر محبت سے دیکھنا، کہیں کسی بھی زمانے میں آج بھی محبت سے ماں باپ کو ایک نظر دیکھنا ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دن میں 70 مرتبہ اگر محبت سے آپ دیکھیں گے ماں کو یا باپ کو، 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔ لوگ ان چیزوں سے غافل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حج بس آپ یہی کرتے رہیں اور وہاں کا حج چھوڑ دیں، وہاں کا وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا، وہ فریضہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ اور جس کو جو ایک مرتبہ ہو کے آ جاتا ہے پھر تو اس کو چسکا لگ جاتا ہے۔ اللہ نے کچھ ایسی کشش رکھی ہے بیت اللہ شریف میں، وہاں کے ماحول میں، جب تک ان کو نہیں جاتا اس تک تو ذرا ڈرتا بھی رہتا ہے، بھئی ہجوم بھی بہت ہوگا، بہت مشقت ہوگی، بھاگ دوڑ ہوگی، چلنا پھرنا ہوگا، محنت، تو ڈرتا رہتا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے اور پھر وہاں سے واپس آتا ہے تو پھر تو دل تو وہیں رہ جاتا ہے، آدمی کا جسم واپس آتا ہے۔ کیا کشش رکھی اس کو آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہ بیت اللہ کالا کوٹھڑا ہے، دنیاوی اعتبار سے تو کالے پتھروں کا ایک کمرہ ہے بڑا سا، کالے پتھر ہیں، اس میں کھڑکی تک کوئی نہیں ہے، روشن دان تک نہیں ہے، کالے پتھر ہیں، اس پر غلاف پڑا ہوا ہے، ایک دروازہ ہے اس میں داخل ہونے کا۔ لیکن اللہ نے کیا کشش اس میں رکھی ہے، کیا مقناطیس اس میں لگائی ہے کہ نظریں ہٹتی نہیں اس سے۔ وہاں آدمی پہنچتا ہے مبہوت ہو جاتا ہے، یہ کیا دیکھ رہا، اور پھر نظر ہٹتی نہیں، دل چاہتا بار بار اسی کو دیکھتے رہے۔ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے۔ اگر آدمی سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت تو اس کی طواف ہے، اس کے گرد گھومنا، اللہ کے گھر کے گرد گھومنا۔
یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کے گھروں کے چکر لگاتا ہے۔ تو اللہ ہمارا محبوب ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے تو اس محبت میں مست ہو کر آدمی طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے اپنے محبوب کے دروازے کے۔ اللہ کو یہ شان پسند ہے۔ اس سے تھک گئے بیٹھ جاؤ، نمازیں پڑھو اس کی طرف منہ کر کے، اس کا عجیب و غریب لطف ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے بھی تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اس کو دیکھو اور بار بار نظریں جھپک جھپک کر دیکھو تاکہ ہر مرتبہ دیکھنے کا مزہ الگ سے آئے اور اس کا ثواب بھی الگ سے ملے۔ اور پھر اس کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جب واپس آتا ہے تو ہفتوں تک وہیں کا دھیان رہتا ہے، رات کو سوتا ہے تو خواب بھی وہیں کے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد چسکا لگ جاتا ہے کہ پھر جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں، ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نسخہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ استعمال کیا اور اس سے اللہ نے میرا حج کروا دیا پہلا۔ وہ نسخہ میں ہر سال کسی نہ کسی بیان میں عرض کر دیا کرتا ہوں، اپنا واقعہ ہے۔ سن 64 کی بات ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال تو پچھلی صدی کے اور 12 سال اس صدی کے، 58 سال، آدھی صدی سے زیادہ پہلے کا واقعہ ہے، 58 سال پہلے کا واقعہ۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار حج اور عمرہ کر کے آیا کرتے تھے، وہاں کے حالات سناتے تھے، دل بےتاب ہوتا تھا کہ کاش ہم بھی جا سکیں۔ اور ہم اس زمانے میں تعلیم سے نئے نئے فارغ ہوئے تھے، 2-3 سال پہلے دارالعلوم میں مدرس تھے، استاد تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، ایک بچی تھی۔ تو ہم سنتے رہے، والد صاحب کی باتیں سنتے تھے اور تڑپتے تھے کہ کاش ہم بھی جائیں ہم بھی جائیں۔ ایک مرتبہ حج کر کے آئے ہوئے تھے سن 63 میں، یہ حج ہوا ہمارا 64 میں، سن 63 میں حج کر کے عمرہ کر کے آئے تھے۔ تو وہاں کے حالات جب سنائے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کروا دے۔ فقیہ ملت تھے، اپنے وقت کے فقیہ تھے، اپنے وقت کے ولی اللہ تھے۔ تمام علماء نے متفقہ طور پر ان کو مفتی اعظم پاکستان کا لقب دیا تھا۔ مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، صاحب نسبت ولی اللہ تھے۔ میں نے کوئی بری بات کا سوال تو نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کروا دے۔ سنجیدہ ہو گئے، فرمایا تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں، تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں۔ مذاق ہونے کا سنجیدہ ہو کر مل درد، یا اللہ کیا بات ہے، گناہگار تو میں بہت ہوں، لیکن اتنا بڑا جرم کون سا کب ہوا ہے کہ میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ میرا انتہائی مہربان باپ، مہربان بہت تھے، بہت محبت کرتے تھے اپنے ساری اولاد سے، اتنا مہربان باپ اپنے درجے کا ولی اللہ، میں درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ میں حج کروا دے۔ ان کو کہتے ہیں حج دعا نہیں کروں۔ میں رو پڑا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو میں تمہیں حج کا شوق نہیں ہے، فرمایا تمہیں حج کا شوق نہیں ہے۔ میں اور رو پڑا، میں نے کہا میں تو جب آپ حج کر کے وہاں سے آتے ہیں اور واقعات سناتے ہیں تو میں تو چپ کے روتا ہوں اس تمنا میں کہ اللہ مجھے بھی حج کروا دے۔ کہنے کہ نہیں تمہیں شوق نہیں ہے، اگر تمہیں شوق ہوتا تو کچھ تیاری کرتے۔ میں نے کہا کہ تیاری کیا کرتا؟
اس زمانے میں پانی کے جہاز سے 1500 روپے میں حج ہو جاتا تھا اور ہوائی جہاز سے 3000 روپے میں حج ہو جاتا تھا. تو میں نے کہا کہ میری تنخواہ 150 روپے ہے اور بیوی ایک بچی ہے، اپنا خرچہ ہے، تو میں اس دارالعلوم میں اس زمانے میں اتنی تنخواہ ہوا کرتی تھی، تو میں اس میں سے کیا بچا سکتا ہوں، کیا تیاری کر. انہوں نے جو بات فرمائی ہے وہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے، یاد رکھنے کے قابل بات ہے. حکیم تھی، حکمت کی بات تھی. فرمایا کیا تم مہینے میں 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتے حج کے لیے؟ مہینے میں تم کیا 1 روپیہ بھی حج کے لیے نہیں بچا سکتے؟ میں نے کہا بچا سکتا ہوں، بلکہ میں تو 1 روپے سے زیادہ نہیں بچا سکتا. فرمایا بتاؤ کتنے جمع کیے تم نے اب تک حج کے لیے؟ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں نے 1 پیسہ بھی جمع نہیں کیا، اس خیال سے کہ اگر جمع کروں گا بھی مہینے میں 1 روپیہ تو سال بھر میں 12 روپے جمع ہوں گے، حج کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے تو جمع نہیں کیے. پہلے کی جبھی تو میں کہتا ہوں تمہیں شوق نہیں ہے، اگر شوق ہوتا تو تیاری کرتے. تیاری کرنا تمہارا کام ہے، حج کرانا اللہ کا کام ہے. تم تیاری کرتے تو اللہ تعالیٰ حج بھی کرا دیتا. اب بھی تیاری کرو گے تو کرا دے گا. پھر فرمایا کہ تمہاری بہن جس کا انتقال ہوگا، ہماری سب سے بڑی بہن کا کراچی میں انتقال ہوا، بیچاری مالی اعتبار سے ان کے شوہر کمزور تھے، بعض اوقات بہت ہی کبھی کبھی کھانے پینے کی تنگی ہو جاتی تھی، بہت تنگی کی زندگی گزاری تھی انہوں نے. جب ان کا انتقال ہوا، فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے سامان میں سے ایک کپڑے کا بٹوا نکلا، اس میں 35 روپے رکھے ہوئے تھے. ایک پرچہ پڑا ہوا تھا کہ یہ حج کے لیے ہیں. اس بیچاری نے اتنے برس میں، شادی کو برس ہو چکے تھے، کتنے برس میں وہ 35 روپے جمع کیے تھے حج کے لیے. فرمایا میرے دل پہ چوٹ لگی تو اس کی تمنا تھی کہ حج کر لے. وہ میں نے 35 روپے اپنے پاس لیے اور اگلے سال جب میں حج کو گیا تو وہاں مکہ معظمہ کے ایک آدمی سے میں نے کہا کہ تم یہاں سے میری بیٹی کے لیے حج کر دو، یہ پیسے ہیں، تم مینا عرفات مزدلفے کا خرچہ اس میں ہو جائے گا. چنانچہ میں نے اس کی طرف سے حج کروا دیا. اس نے 35 روپے جمع کر لیے تھے، مر بھی گئی، لیکن حج اللہ نے اس کا کروا دیا. تو جو شخص اپنی قدرت کے مطابق تیاری کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، عزم بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں کرتے اپنے گھر بلانے سے. وہ کریم ہے، داتا ہے، کریم ہے، داتا ہے. کوئی اس کے گھر آنے کو کہے کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، کیا کوئی کریم میزبان انکار کرے گا کہ تم میرے گھر نہ آؤ؟ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رب کریم ہے. ارادہ کرو تو وہ بلا لے گا، اور پھر اس طریقے سے بلائے گا کہ تمہیں حیرت بھی ہو جائے گی کہ کس طرح بلا لیا. چنانچہ حضرت ہم نے پھر اسی دن سے شروع کی تیاری، اور جتنے ہو سکتے تھے ہر مہینے پیسے کچھ جمع کرتے چلے گئے، کرتے رہے. ایک چھوٹی سی میری تجارت تھی کتابوں کی، پرانی کتابیں پرانی ہندوستان کی چھپی ہوئی تھی. اس میں نے سوچا کہ ان کو فروخت کر دوں تو ان سے بھی کچھ مدد مل جائے گی. تو اندازہ ہوا کہ 600 روپے اس سے مل جائیں گے ان کتابوں سے. کچھ مہینے بھر میں جمع کیا. ایک شاگرد تھے ہمارے، اب تو انتقال ہو گیا، وہ کسی جگہ پہلے ملازمت کرتے تھے. ان کے دل میں اللہ نے پیدا کیے کیا جذبہ کہ عالم دین بنے. نوجوانی کے زمانے میں داخل ہوئے، آ کر ہمارے پاس پڑھتے تھے، والد صاحب سے بیعت تھے.
ان کو کہیں پتہ چلا کہ محنت کی تیاری کر رہا ہوں، کاغذات وغیرہ کے سرکاری دفاتر میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا کیونکہ میرے دن میں ملاقات نہیں ہو رہی تھی، میں دن میں سرکاری دفاتر میں جاتا تھا اس کی تیاری کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تقریباً 1,500 روپے زائد رکھے ہوئے ہیں، اور جب تک میں دارالعلوم سے فارغ نہ ہو جاؤں اس وقت تک مجھے ان میں سے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور دارالعلوم سے فارغ ہونے میں بھی کئی سال ہیں، آپ اطمینان سے وہ قرضہ ادا کر دیجئے، یہ قرضہ آپ مجھ سے لے لیں۔ چنانچہ میں نے ان سے کچھ قرضہ لے لیا، اور اللہ نے پھر حج کروایا تو ہوائی جہاز سے کروایا، 3,000 روپے اس میں خرچ ہوئے، اور میں نے اللہ رب العالمین سے وہاں ملتزم پہ جا کر بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے رو رو کر دعا کی تھی کہ یا اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے بلا لیا، یہاں حاضری کی توفیق دے دی۔ اب ایک درخواست اور بھی ہے، بہت ساری درخواستیں ہیں۔ ایک درخواست یہ کہ یہ قرضہ میرے اوپر ہو گیا، اس کو جلدی سے عزت کے ساتھ ادا کروا دیجیے، اور آئندہ مجھے کسی کا مقروض نہ بنائیے گا۔ وہاں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، ایسے قبول کی اللہ رب العالمین نے، وہ قرضہ بھی جلدی ہی اللہ نے ادا کروا دیا، اور اس کے بعد آج 58 سال ہو چکے ہیں، وہ دعا اللہ نے ایسے قبول کی تھی۔ میں نے ایک دعا کی تھی کہ مجھے کسی کا مقروض نہ بنائیے، آج 58 سال ہو گئے، الحمدللہ میں کبھی کسی کا مقروض نہیں ہوا، آج بھی مقروض نہیں، آج بھی مقروض نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کرم فرماتے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ عقدے حل کر دیتے ہیں، ترکیبیں بتا دیتے ہیں، آسان راستے بتا دیتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ غرض یہ کہ بھائی وقت ختم ہو رہا ہے، درخواست یہی ہے کہ یہ حج بیت اللہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اس عبادت کا رنگ بالکل الگ ہے۔ نماز میں تو کیا ہے، کپڑے جو بہتر سے بہتر ہوں وہ پہن کے آؤ، خوشبو لگاؤ تو اور زیادہ اچھا، کنگھا کر کے آؤ، بال وغیرہ بھی قاعدے کے مطابق ہوں، اور نماز پڑھو تو ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو، سامنے دیکھو، کسی سے بات نہ کرو، یہ ہے۔ اور حج ہے یوں گھومو، بیت اللہ میں گھومو، بیت اللہ کے گرد گھومو، اور اب یہ کا فارغ نہیں ہوئے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ، یہاں سے فارغ ہو کے مینا جاؤ، مینا جا کر وہاں ایک رات قیام کر کے پھر وہاں سے عرفات جاؤ، میدان وہاں جا کر گزارو آدھا پونا دن، اللہ میں سے دعائیں مانگو، وہاں سے پھر مزدلفے آؤ، رات وہاں گزارو، اور مزدلفے سے پھر مینا میں آ جاؤ، مینا آ کر پھر مکہ مکرمہ آؤ اور طواف زیارت کرو، اور پھر واپس مینا جاؤ۔ بھاگ دوڑ، چلنا پھرنا، یہ سب کو چکر لگانا، یہ وہاں بالکل نماز کی عبادت سے بالکل مختلف عبادت ہے۔ عاشق ہر طرح کے کام کرتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے جو نماز میں ہوتا ہے، اس میں بندگی ہے، بادشاہ کے حضور عاجزی کے ساتھ حاضری کا انداز ہے۔ نماز کے اندر ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو، شاہی دربار میں آئے ہو آداب کا لحاظ کر کے رہو، اور وہاں عاشقانہ انداز ہے کہ چکر لگاؤ ہماری محبت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ادب کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان ہے، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم کی مسجد بہت کچھ بنوا دی اللہ رب العالمین نے، 17-18 سال ہو چکے ہیں اس کی تعمیر کا آغاز کو، تھوڑی اللہ نے کروا دی، اور بڑا خرچ ہوا ہے، اب تک تقریباً
24-25 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں 17-18 سال میں. اور آپ کو یہ بھی جان کر مزید خوشی ہوگی کہ دارالعلوم کی جتنی تعمیرات ہیں مسجد سمیت اس میں کوئی سرکاری امداد کسی کی شامل نہیں اور کسی بھی ملک کی سرکاری امداد شامل نہیں. بہت سے لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ چاہے سعودی عرب کی حکومت کی امداد کرتی ہوگی. نہیں کچھ نہیں. زیادہ تر کیا بلکہ 99% مصارف پاکستان کے بھائیوں نے برداشت کیے. ان لوگوں نے بھی جو یہاں رہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہاں سے بھی بھیجے. بہت اکا دکا کسی غیر ملکی آدمی نے کسی عرب نے بھی کچھ رقمیں دی تھی، لیکن وہ 1% بھی نہیں ہوگی پوری رقم کی. مشکل سے ہوں گے 4-5% مشکل سے ہوں گے. الحمدللہ ابھی مسجد مکمل ہونے کے قریب آ گئی. پرانی مسجد کو شامل کرنے کا مسئلہ باقی تھا، وہ چل رہا ہے اور اس کی تکمیل بھی ہونے والی ہے. اب مسجد پر قرضہ ہو گیا. ادھر 7 مینار کی تعمیر شروع ہو گئی ہے. آج اس کی بھرائی ہونے والی ہے، شٹرنگ ہو چکی ہے اور یہ مسجد نبوی کے مینار کے نقشے کے مطابق بن رہا ہے. انجینئر صاحبان بڑے شوق سے اس کی فنی تفصیلات طے کر رہے ہیں تاکہ مسجد نبوی کے نقشے کے مطابق بن جائے، اور انجینئر صاحبان بڑی محنت سے یہ کر رہے ہیں، شوق سے، اور اس کی کوئی فیس نہیں دے رہے، بغیر فیس کے یہ کر رہے ہیں. ٹھیکیدار بھی اللہ نے ایسا بھیج دیا ہے جو 15 دن سعودی عرب میں وہاں رہتا ہے، حرمین شریفین میں 15 دن یہاں رہتا ہے. دونوں جگہ اس کے کام ہوں. تجربہ ٹھیکیدار اللہ نے بھیج دیا ہے. کام اب ہم نے شروع کیا ہے اور بس ہم تو شروع ہی کر سکتے ہیں. تکمیل شروع بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوتی ہے، تکمیل بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوتی ہے. اس میں تقریباً 3.25 کروڑ روپے کا خرچہ اس کی اسٹرکچر پر ہے اور اللہ ہی کے سپرد ہے. اور اس میں بھی امداد تعاون کی ضرورت ہے اور مسجد کی جو تعمیر کا جو تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے اس کے لیے بھی تعاون کی ضرورت ہے. یہ نہ سوچئے کہ خرچے تو کروڑوں کے ہیں، ہمارے پاس 5 روپے سے کیا ہوگا. آپ نے دیکھا حج کرا دیا 1 روپے سے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نیت کا مدار ہوتا ہے. اللہ نے جتنی جس کو توفیق دی ہے مینار کے لیے، مسجد کے لیے، اتنی دے. برکت دینا اللہ کا کام ہے. جتنے اخلاص کے ساتھ آپ دیں گے اس کی برکتیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی. اللہ کا ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے پیسے کی. تو اس میں انشاءاللہ بہت خواتین نے بھی اس مینار کی تعمیر میں پیسے دیے ہیں. مدینہ طیبہ سے ہماری بھانجی نے ہماری رقم بھیجی ہے، مگر 20-25 ہزار روپے مرتبہ بھیج دیے، 30-25 ہزار روپے. مگر یا تو 3 کروڑ کا مسئلہ ہے. تو آپ اگر یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے. ایک تو یہ کہ مسجد نبوی کی نسبت بہت بڑی نسبت، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کروا دے. اتنا اونچا تو ہم نے رکھا مینار جتنا مسجد نبوی کا ہے. ادب کا تقاضا بھی کچھ یہی معلوم ہوا کہ اس سے کچھ نیچا ہی رکھے. خرچے کا مسئلہ بھی تھا، اس واسطے ہم نے تقریباً 70 فٹ نیچا رکھا ہے اس سے، مگر پھر بھی بہت اونچا ہے. تو ٹھیکیدار یہ کہتا ہے کہ اگر پیسوں کی رکاوٹ نہ ہو تو میں 16 مہینے کے اندر اس کا اسٹرکچر کھڑا، اس کا ڈھانچہ کھڑا کر دوں گا اوپر تک. تو آپ حضرات کے پیغام آگے تک پہنچا سکتے ہیں، جتنا کوئی حصہ لے سکتا ہو، پیسے سے، دعاؤں سے، تو اس میں کوتاہی نہ فرمائیں. آج انشاءاللہ اس کی پہلی قسط کی بھرائی ہو رہی ہے. اب تک بنیادوں کی بھرائی کا چل رہا ہے. 80 فٹ گہرائی میں بنیادیں گئی ہیں کیونکہ یہ علاقہ زلزلے کا ہے. تو ہمارے انجینئروں نے بہت احتیاط کا معاملہ اس میں کیا ہے. اس کی بنیادیں 80 فٹ گہرائی تک گئی ہیں اور اس کے بعد پلیٹ فارم بنایا گیا، چبوترا بنایا گیا. اسی پر 1 کروڑ 65 لاکھ روپے تو بنیاد پر خرچ ہو چکے تھے. اب آگے کا خرچہ یہ چل رہا ہے بڑھائی کا.
آگے کا خرچہ اتنا بہت زیادہ نہیں ہے، 3.25 کروڑ میں انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ پیغام دوسروں تک بھی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے۔ یہ مینار ایک تو مسجد نبوی کے نمونے کا ہونے کی وجہ سے اس سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جو ہمارے سارے دارالعلوم ہے، انڈسٹریل ایریا روڈ کا، انڈسٹریل ایریا کا جو ہائی وے ہے، یہ وزیرستان، سوات، کاغان، گلگت، بلتستان، ہر اور آزاد قبائل سارے وہاں کا ہیوی بھاری ٹریفک یہیں سے گزرتا ہے، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی مسجد بھی ہے یا نہیں۔ مینار ہوگا تو دور سے ان کو نظر آئے گی، لوگ وہاں دور دور سے سفر کرنے والے نماز میں آ سکیں گے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ نماز کی اذان دیتا ہے، لوگوں کو خبر کرتا ہے، یہ مؤذن والا کام کرتا رہے گا 24 گھنٹے، یہ نظر آئے گی مسجد کا مینار نظر آئے گا، لوگوں کو خاموش دعوت دیتا رہے گا مسجد میں آنے کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسانی اور خوبی کے ساتھ پورا کرائے۔ نمود و نمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، دکھاوے سے، نمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، خالص اپنی رضا کے لیے کام کروا دے۔ اس کی خاص طور سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، آسانی سے، عزت کے ساتھ اس کی تعمیر مکمل کروا دے، اپنی رضا کے مطابق جیسا ان کو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو ویسا کروا دیں، ویسا مینار بنوا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔